देखे सो क्या हो पहले रुक में फर्स्ट ऑफ ऑल असल तलाक का तो क्या हो असल उसके रूलिंग्स क्या हो कहते सो ये ये एक्चुअली बहुत बड़ा क्लास करने की बात है। ओके, तलाक के बारे में कहते सो बहुत बड़ा क्लास फिक की क्लास आता हो कोर्स के जैसा हो तो अलग अलग सिचुएशंस में कौन कैसा आदमी जो है तलाक दिए तो क्या होता है या खुला लिया तो क्या होता कहते से सब भी जो है एक बड़ा क्लास। लेकिन हमें ये सूरत के हिसाब से जो भी थोड़े दो रूलिंग्स है वो कवर करने की हमें कोशिश करे थे। राइट। तो कई को तफसीर क्लास में पूरे रूल कवर करना मुश्किल, लेकिन ये सूर्य में जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने सिखाए वो हमें देखने की कोशिश करें। तो इस तरह से हमें लास्ट वीक देखे। ओके, ये सूरा कब नाजिल हुआ था? एक्चुअली तलाक के मान तलाक के रिलेटेड के जो भी हुकुमा है, ओके, जो भी रूला हैं वो पूरे जो है सूरतुल बकरा में सूरतुल निसा में नाजिल हो गए थे पहले से। ओके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मदीना में थोड़ा और कम बात करना शुरू है। अरे क्या बोलते हैं, हैज की हालत में नहीं जा सकते से लोगों के बारे में तलाक का कैसा, या नहीं तो जो प्रेग्नेंट रहते पेट से रहते से भाई को के टाइम पर तलाक दिए तो वो लोगों का क्या हुआ कहते सो इस तरह के सवाल उठाए थे औरत। तो इसके बारे में कुरान शरीफ क्या क्या भी बोले नहीं ना अगर को। तब जो है सूरत तलाक जो है नाजिल हुआ, जिसमें बाकी के हुक्म भी आगे करने के बाद। तो बेसिकली ये सूर्य को सूरत तलाक को क्या बोलते हैं तो छोटी सूरत निसा अगर को बोलते। ओके, सूरत निसा का तो बहुत बड़ी सूरत, राइट, शुरुआत में आती उसमें सारे हुक्मा है औरतों के बारे में बहुत सारे चीज़ा मिलते हैं हमें देखने को। ठीक उसी तरह ये जो भी बच गए थोड़े हुक्मा वो जो है सूरत तलाक में हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह के फजल से हमने इसमें नाजिल करे थे। इसीलिए जो है छोटी सूरत निसा कर को ये सूरत को बोला जाता था उन दिनों में। ओके, तो तो बेसिकली क्या असल तलाक का तो क्या हुआ असल लाइट से रिवाइज करेंगे। तलाक का तो क्या असल आजाद करने को तलाक कर बोलते हैं, कि तो छोड़ डालने को, क्योंकि मर्द जो है बीवी को छोड़ डालता आजाद कर डालता है, इसे जो है तलाक कर बोलते हैं। राइट। तो ये कितना बार दे सकते हैं? जिस तरह से आप लोगों को सब लोगों को मालूम है 3 दफा तक दे सकता है इंसान है। 2 बार दे को फिर वापस ले सकता है, लेकिन तीसरे बार अगर दे दिया तो फिर वापस नहीं ले सकता। और जो है अगर वापस लेना ही चाहता है तीसरे बार भी तो वो औरत दूसरे मर्द से निकाह कर को वो निकाह टूटे बाद ही उन्हें जो है फिर से उसे शादी में ले सकता है। सब जना को मालूम सोचे, राइट। तो ये सभी हमें देखा असल तलाक का तो क्या असल क्या इसका इम्पोर्टेंस का एक असल एक सूरत इस कई को नाजिल होगी। ये सूर्य के नाम से जो है ये चीज के नाम से जो है एक सूरा है का तो कितना अहम है दोस्तों। तलाक का किसी चीज है नमाज का किसी चीज के नाम में, रोजा का किसी चीज नाम पर हम ना जक़ात का किस नाम पर काम ही हम ना सूरा पर मिलते हैं नामा से। लेकिन तलाक का किसी चीज का नाम ही है सूरा का। ओके, और इतना डिटेल से एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या थी अल्लाह सुब्हानहू तआला मीन ये जो भी जिस तरह से हमें रूल्स देखे लास्ट वीक क्लास में हमें देखने को मिलता है क्या हो इवन छोटे छोटे चीज़ा में अल्लाह सुब्हानहू तआला बताए असल कितने रोज रखना, कौन किसको देखभाल करना, पैसे किसको देना, और वो दिनों में कैसा रहना, वो इद्दत के टाइम पे कैसा रहना, कहते सो कौन से हालत में तुम्हें तलाक दे सकते, नापाकी के हालत में नहीं दे सकते घर को। ये सब भी जो है इतने डिटेल्स में जाको अल्लाह सुब्हानहू तआला हम ना पूरे एक्सप्लेन करें कई को इतने डिटेल्स में जाकर देने की जरूरत क्या है। कई को बोले तो आंसर हम ना लास्ट वीक इसे देखने को जिस तरह से हमें देखे थे इसका आंसर क्या हो तलाक का तो एक एक शौहर और बीवी का जो रिश्ता है वो एक एक सोसाइटी का बुनियाद करने की बात। कहीं सोसाइटी का तो क्या हो, समाज में तो क्या हो, कितने की ऐसे ग्रुप ऑफ फैमिलीज, राइट, कितने की घरा मिलाए तो एक सोसाइटी बनती, राइट। और एक घर घर का ये क्या हो, जो घर का तो क्या हो मियाँ बीवी से जो बनता हो घर उसे जो घर घर को बोलते हैं, राइट। तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो एक सोसाइटी का बुनियाद करने के बाद अगर मियाँ बीवी का रिश्ता अगर टूटा
मियाँ बीवी का रिश्ता अगर टूटा तो एक घर टूटे जैसा, एक घर टूटा तो क्या होता का, तो बाकी के सोसाइटी में भी उसका असर कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी तरह से पड़ता हो। ओके, तो इसीलिए जो है, जो इस्लाम का जो मकसद है, एक अच्छे सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना का जो मकसद है, वो मकसद को डिफीट करता है। कौन सा है? ये घर तोड़ना कहते सो, घर टूटना कहते सो, जो तलाक कहते सो चीज है, जो मियाँ बीवी का रिश्ता टूटना कहते सो चीज जो है, एक सोसाइटी का माहौल को खराब कर रहा होता है, एक सोसाइटी को बुराई की तरफ लेकर चल जाता। कहते एक उसका असर एक पड़ता नहीं है, उसके वो घर तक ही रहता नहीं। कहने की बात है, कहते हो अब एक घर का तो क्या, मियाँ बीवी टूटे टूटे तो क्या, हमें घर में बच्चे रहते हैं, वो बच्चे जो है फिर बड़े हुए तो उन लोगों को, उसको उन लोगों के ऊपर उसका असर रहता। तो वो असर कहाँ पड़ता? भाई के घरों पे भी पड़ता, भाई के सोसाइटी के दूसरे हिस्से में भी पड़ता। तो क्या होता का, तो ये इश्यू जो है रेप्लिकेट होता। इसीलिए जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चीज को सुबहान अल्लाह एक हदीस में फरमाए थे कि जो हलाल किया गया सो चीजों में से नापसंदीदा चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोले, तो ये तलाक करने की बात है। तो इसका असर कितना कैसा बुरा असर कैसा पड़ता कि ये मालूम हो को, राइट? हराम नहीं है, ये हलाल ही चाहिए। तो कई को हराम, कई को नहीं है। तो एक मियाँ बीवी इंसान मिलकर जिंदगी बिताते हैं, लेकिन उन लोगों को वो लोग जम को जिंदगी नहीं बिताने की वजह से एक दूसरे से दूर होते सोच नहा को अल्लाह सुब्हानहू तआला से भी दूर हो जाते हैं, इस्लाम से भी दूर चल जाते हैं। तो वैसे हालत में अलग होना बेहतर। ओके, अलग होना बेहतर ही है। ये उन दिनों में भी चल रहा था, यानी इवन नेकुगार इंसानों के साथ भी चला था उन दिनों में, तो एक ऐसी चीज नहीं है कि नहीं करना हराम है, कैसी चीज नहीं है, हलाल चीज ही है। लेकिन मकसद कैसा रहना को, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब जाने के वास्ते है ना, हमें ये रिश्ते में रखो, अल्लाह से दूर चल जाते हैं, इस्लाम से दूर चल जाते हैं तो वो रिश्ते से निकल को बेहतर रिश्ता तलाश करने में गलती क्या भी नहीं कर को हम ना, ये देखने को मिलता। लेकिन क्या का, तो जितना हो सके उतना जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला इसे रिश्ते को तोड़े नहीं सका रखने के वास्ते ये रूल्स के जरिए से कोशिश करे, सो हम ना वो उस रकम की कोशिश इन रूल्स में हम ना दिखता। कैसा से फॉर एग्जांपल, एक एक साहबी जो है उन्होंने एक औरत नापाकी की हालत में रिश्ते में तलाक दिया ले, राइट? अब्दुल्ला इब्न उमर, राइट? दिया तो क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाक को कबूल नहीं करे, तो वापस लो कर को बोले तुम्हें ऐसी हालत में तलाक नहीं दे सकते, तुम्हें कैसी हालत में दे सकते हैं, जब पाकी की हालत में दे सकते कर को वो ताकीद करे थे। तो कैसा कई को तो कुरान ही नाजिल हुआ, मतलब ये सूरा पूरा नाजिल हुआ था। तो उन दिनों में हालत कैसी थी का, तो औरतों को कब का तो तब तलाक दे आलना, कैसे का तो वैसे तलाक दे आलना, और क्या वो इद्दत का काउंट क्या भी नहीं करे जैसा है ना, पैसे नहीं देना, कुछ भी उसका देखभाल नहीं करना, ये सब भी क्या भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। तो जब कुरान आया उसे जो है पूरा एक ऑर्डर में रखा है, एक सिस्टम को एक ऑर्डर में ले लगा आया। देखो तुम्हें तलाक देते हैं, ये बहुत बुरी चीज है, आई मीन ये हलाल चीज है, लेकिन ये तरीके से अगर नहीं करे तो तुम्हें अल्लाह के हद्दां को तोड़ते हैं। अल्लाह के हद्दां को तोड़े तो क्या होता, तुम्हारे को अल्लाह सुब्हानहू तआला अजाब देता, सजा देता, कहते सो डराते हुए आयता नाजिल हुए। तो पूरे सिस्टम को एक ऑर्डर में ले लेते हैं, वो क्या कहते सो हमें देखे, राइट? तो आप हमें एक बार फिर से और एक बार रिवाइज करेंगे ये आयता जो है। स्क्रीन को शेयर करता हूँ, अगर नहीं दिखता है तो बोलिए। ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वहसुल इद्दा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब भी तलाक दिया करें तो आप जो है पाकी की हालत में तलाक दिया करें, और जो है इद्दत के जो भी साइकिल्स है वो काउंट किया करें। कर को अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिस्टल क्लियर तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए। तो कैसी हालत में दे सकते हैं तलाक? ऐसी हालत में जब एकदम औरत जो है साइकिल से पाक हो जाको, ओके, नमाज ना पढ़ने की हालत में रखो, उसके बाद मर्द जो है औरत को कभी भी छू को रहना नहीं उसमें, वो उसके करीब जाकर सोबत कर नहीं सका है सो हालत में, वैसे हालत में जो है उन्हें तलाक दे सकता है। ओके, तो
یہ काउंट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद दिए बाद तुम्हें कितने साइकिल्स हुए कते सो, कितने इद्दत का टाइम कते सो, वो काउंट करना बहुत जरूरी है। 3 साइकिल्स जो भी है वो काउंट करना बहुत जरूरी, और को अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ फरमाते हैं। और उसके बाद क्या बोले, वत्तकुल्लाह, वत्तकुल्लाह रब्बकुम, तुम्हें अल्लाह से डरो और उनको घरों से बाहर मत भेजो। हम अनलेस एंड अनटिल, अगर कुछ ना हो लगा कुछ तो भी बुरा काम करते हैं तो उसके अलावा अगर बुरा काम नहीं करते हैं तो घर में रखो और उनका अच्छा देखभाल करो। ये सब भी जो है वो तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हद्दा है ये। और जो कोई भी अल्लाह के हद्दों को तोड़ता, उन्हें जो है अपने नफ्स को ऊपर जुल्म करे जैसा कर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ एकदम डराते हुए हद्दा सिखाते हैं। करने के बाद तुम्हें कैसे कहते हो वैसे दे सकते नहीं तलाक, इस तरीके से दे सकते हैं, पाकी की हालत में दे सकते हैं, जब तुम्हें छुए नहीं तब दे सकते हैं। कर को बता को एक बार दिए बाद फिर जो है तुम्हें घर में रख लो, बाहर को भेजो नको, इद्दत पूरी हुए तक, 3 साइकिल्स पूरे हुए तक तुम्हें बाहर को भेजो नको। हाँ, उन लोग अगर बुरे काम कुछ तो भी करती है औरत, नहीं करना चाहिए तो काम तुमने नुकसान पहुंचाती है तब का हिस्सा अलग, लेकिन नहीं का तो घर में रखो, उनका देखभाल करो। ये सब भी अल्लाह के हद्दा हैं, और अल्लाह के हद्दों को कौन भी तोड़ना नहीं है। कहा तोड़े तो वो लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं। और ये सब भी कई को करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 साइकिल तक कई घर में रखो कर को बोलते हैं। कई को तो क्या है कि यू नेवर नो, परहैप्स अल्लाह विल ब्रिंग चेंज, उन लोगों के दिल्ला बदला सकती हैं कर को। ला तदरी लअल्लाहु युहदिसु बअदा ज़ालिका अमरा, तुम्हारे औरत का दिल या मर्द का दिल बदलता कर को औरत के ऊपर, तो फिर उससे वापस उन्हें ले सकता कर को। उसके ऐसे 3 साइकिल्स के टाइम पे भी उन्हें घर में चलाना करने के बाद मर्द के। और थोड़े उलमा इकराम क्या बोलते हैं, वो 3 साइकिल्स में भी अच्छा सच को धज को रहना मर्द को दिखते हुए, ताकि मर्द का ख्याल बदल सके, तलाक में से निकल को वापस ले सके कर को। तो अगर वापस ले लिया तो उसे निकाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो 3 साइकिल्स खत्म हो गए, उन्हें नहीं लेना चाहता है वापस, तो क्या होता है इन्हें और फारिकुहुन्ना बिमारूफ, अच्छे तरीके से एकदम सेपरेट हो सकते हैं, भेज डाल सकते हैं। साइकिल खत्म हो गया, भेज डाल सकते हैं। भेज डाल को एक आधा फिर बाद में कब तक दिल बदला, तब तुम्हें जो है अगर मिलना चाहता है तब आपको निकाह करना पड़ेगा अगर वो बोलते हैं। तो दूसरे आयत में हमने देखने को मिलता है सो क्या हो कि तुम्हें अगर अलग हो गए बाद तुम्हें रिलायबल विटनेसेस वाशिदू वादिलिम मिनकुम वाकीमुश शहादत लिल्लाह, 2 रिलायबल विटनेसेस, अच्छे जो भी रिलायबल विटनेसेस है तुम्हें लो, उन लोगों की गवाही लो। ये करते हैं इस टेम्पो सब भी, तलाक देते इस टेम्पो गवाही लो करके बोलते हैं। और ये सब भी करना तो कौन, जो कोई भी अल्लाह और उसके आखिरी दिन पर रोज़े क़यामत के ऊपर और अल्लाह के ऊपर जो भी यकीन करता है उसे इस तरह से करना चाहिए। और जो कोई भी आई मीन हर एक ईमान वाले की इस तरह से करना क्या करने का, कि इस तरह से तलाक देखो, इस तरह से फारिग करो 3 महीने की 3 साइकिल्स के बाद। और ये सब भी करते इस टाइम को तुम्हें 2 गवाही को लो करके बोले। लास्ट वीक एक सवाल आया था क्या वो कि तलाक के टाइम को 2 गवाही लेने की बात होती है, लेकिन खुला के टाइम को भी दो दो गवाही लेना। खुला का तो क्या हो, जो औरत मर्द से छुटकारा पाना चाहती है, मर्द तलाक देता ना है लेकिन औरत खुला भी ले सकती है, खुला लेना चाहती है, तो मर्द को पूछती मैं खुला लेना चाहती हूँ। अगर मर्द एक्सेप्ट कर लिया, हस्बैंड कबूल कर लिया मैं तू खुला लेना चाहती है, अगर ठीक है ले सकती कर को, तो रिश्ता खत्म हो गया जैसा। अच्छा, रिश्ता खत्म हो गया जैसा। तो सवाल क्या था बोले तो लास्ट वीक आप लोगों का कि खुला के टाइम को भी गवाह ही लेना पड़ता क्या, गवाह लेना पड़ता क्या अगर बोले, राइट। उसका आंसर क्या बोले तो गवाह लिए तो अच्छा, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तलाक के टाइम को यहाँ पे गवाह लेना जरूरी है। कहीं का तो यहाँ पे आयत ही चाह गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे फरमाते हैं कि अशहिदू ज़वा अदलिम मिनकुम व अकीमुश शहादत लिल्लाह, कि 2 लोगों की गवाही लो, सही गवाही 2 लोगों की लो कर वो बोलते हैं। तो खुला के वास्ते की गवाही लिए तो अच्छा, लेकिन अगर गवाह नहीं मिलते हैं तो भी उसमें खुला हो जाता। ओके, तो गवाह लिए तो अच्छा करने की बात है। ओके, तो वो सवाल था लास्ट वीक। मेरे ख्याल से मैं जरूरी करके बोले जैसा ख्याल है, लेकिन जरूरी नहीं है खुला को, खाली लिए तो बस अच्छा चलिए तो। ओके, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरे आयत में वो बोलते हैं तो गवाही भी लोग बोलते हैं। फिर आखिरी
میں کیا بولتے ہیں آیت ختم ہوتے اس ٹائم پر کہ واتقوا اللہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو کوئی بھی اللہ سے ڈر رکھتا ہے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک رستہ دکھاتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک رستہ دکھاتا۔ تو یہاں پہ آئے صورت میں یہ رولز کا ذکر ہوتا ہے، کوثر رولز کا، طلاق کا رولز کا ذکر ہوتا ہے، کیسی حالت میں طلاق دے سکتے، اور طلاق دیے بعد کیا کرنا، کیسے گواہی لینا، کتنے ٹائم تک رکھنا، وہ رکھش ٹائم کو کیسے کرنا، کتنے سب بھی یہاں پہ رولز سکھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سکھا کو کیا بولتے ہیں، کہتے ڈرو کہیں، اللہ سے ڈرو کہیں، یہ اللہ کے حداں ہیں، اللہ کے حداں کو توڑو نہ کو، اللہ سے ڈرو ڈرو کر کو بولتے ہیں۔ ڈرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک راستہ نکالتے ہیں تمہارے راستے، راستہ نکالتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے جگہوں سے تم نے رزق پہنچاتے جہاں پہ تمہیں سوچ بھی نہیں سکتے کر کو بولتے ہیں۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حسبو، یا اور جو کوئی بھی جو ہے اللہ کے اوپر توکل رکھتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے وہ اسے حاصل کر کے رہیں گے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اوکے، تو اللہ کا نے جو چاہے وہ کرنے کا ایبلٹی ہے اس ٹائم میں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے تو بس، اور اللہ سے ڈرے تو بس، اور ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت ایک تقدیر کا تسو، ایک قدر کا تسو، ہر ایک چیز کے اوپر رکھو ہے کتو، تمہارے کو جو لکھو ہے وہ تم نے ضرور ملتا، اوکے، اور تمہارے جو نہیں لکھو ہے وہ نہیں ملتا، رائٹ۔ یہ ہر چیز کے اوپر ایک تقدیر کا تسو اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ ڈال کو ہے، تو تم نہ چاہیے سو ایمان والوں، جو کوئی بھی اللہ کے اوپر اور روز قیامت پر جو کوئی بھی یقین کرتے ہیں کہ ایمان والوں چاہیے سو کیا کہ ان لوگوں کا اللہ سے ڈرے، اور اللہ کا بھروسہ، ان کے اوپر بھروسہ پورا اللہ کے اوپر رکھیں، تو ان لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے بناتے اور ان کو ایسے جگہوں سے رزق پہنچاتے جہاں سے وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اگر کو ہم نہ سکھاتے ہیں کرنے بات کا، تو تمہارے امیداں، تمہارے بھروسہ ہیں، تمہارے توکل، پورے چیزاں تمہارا رکھنا سو کس کے اوپر کا تو تمہیں اللہ کے اوپر ہی ڈرنا سو بھی کس سے کا تو اللہ کے اوپر۔ انہیں کیا سمجھتا ہوں، انہیں کیا سمجھتا نہیں، میں جو تم نے حداں رکھی ہوں، میں جو رولس رکھے ہوں، یہ رولس کو تمہیں فالو کرو تو تم نہ جو ہے میں رستے بناتا ہوں کر کو بولتے ہیں۔ تم نہ ڈرنے کی کیا بھی ضرورت نہیں، تمہیں میں رستے بناتا ہوں کر کو بولتے ہیں کہ تو یہ پورا سورے میں سبحان اللہ اتنے بار اصل کو کہاں بھی آئے جیسا تو دکھنے میں آتا نہیں، کوئی ایک چیز کا بار بار ذکر ہوتا، کیا بولے تو تقویٰ، آپ کو یہاں تک ہی پہلے کے دو آیتوں میں دو بار آ گیا تقویٰ کا، تو اللہ عز و جل کے خوف سے، گناہوں سے بچنے کا نام جو ہے وہ تقویٰ۔ اور جو یہ سب بھی تقویٰ نہیں رہنے کی وجہ سے انسان جو ہے اتنا دور تک پہنچتا، سو کوسے دور تک یہ جو طلاق کی سچویشن تک پہنچتا، سو توڑ لینے کی سچویشن تک پہنچتا، سو کئی کو میاں بیوی میں تقویٰ رہا تو کتنے لوگ طلاق تک پہنچتے، تقویٰ جو اختیار کرے تو تقوی کی زندگی اختیار کرے تو انسان جو ہے بہت سارے برائیوں سے آٹومیٹیکلی بچ جاتا ہے، انسان آٹومیٹیکلی بچ جاتا، اور جب برائیوں سے بچتا تو آٹومیٹیکلی وہ رشتے میں جو ہے پازیٹیوٹی رہتی، سوچ دلہ جو ہے سکون میں رہتے، دلوں میں ایک رقم کا کنٹینٹمنٹ رہتا، سنترپتی پنا رہتا، کہ تو انسان بھٹک جاتا، سو قبول شیطان جب بھٹکاتا، شیطان کو جب موقع دیتا بھٹکانے کے واسطے، تب جو ہے انسان بھٹک جاتا، حلال چیزاں چھوڑا کو حرام کی چیزوں کی طرف چل جاتا، غیبتاں کر لیتا رہتا، بحثاں کر لیتا رہتا۔ اگر دیکھا گیا تو جو انسان کے پاس تقویٰ ہے، اللہ عز و جل سے ڈر سے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہے دل میں، اسے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق سکھائے ہم نے، وہ سارے چیزیں جب بھی فالو کرنے کی کوشش کرتا تھا انہیں آٹومیٹیکلی بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا، انہیں چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور جب برائیوں سے جب بچ جاتے ایون انسان جس طرح سے بات کرنے کے طریقے میں بہت سارا پابندی لگاتا اسلام، رائٹ، جس طرح سے ہمیں پچھلے ہفتوں میں ہمیں حدیثوں میں دیکھے تھے کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اچھے اخلاق کا تو کیسا سکھائے تھے ہم لوگوں کو، رائٹ، کیسا اپنے زبان کے اوپر کیسا کنٹرول رکھنا، زبان سے کیا کیا چیزاں ہو سکتے کہتے سو، یا نہیں تو غصے میں کیسا کنٹرول کرنا کہتے سو، یا نہیں تو نیبرس کے ساتھ کیسا رہنا کہتے سو،
یا رشتے داروں کے ساتھ یا جو بھی ہم نا گیسٹ آئے ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا، یہ سب بھی چیزیں اچھے اخلاق میں آتے. کیسا تمہیں اپنے آپ کو دوسرے جب تک تمہیں دوسرے اپنے بھائی کے واسطے جو وہ چیز پسند نہیں کرتے جو اپنے آپ کے واسطے پسند کرتے ہیں، تمہارے میں ایمان نہیں ہے جیسا کہتے سو، یہ سارے چیزاں جو بھی جو انسان میں اچھے اچھے اخلاق کریٹ کرتے. رائٹ. پارٹ آف دا پرفیکشن آف اسلام از ٹو لیو اوے تھنگس دیٹ ڈز ناٹ کنسرن ہم. انسان بہت سارے چیزوں میں پھنستا سو کب جب اسے غیر ضروری چیزیں ہیں اس میں جاتا انہیں جو ہے پھنستا. ٹھیک اسی طرح یہ میاں بیوی کے رشتے میں بھی پرابلمس آتے سو بھی ہو غیر ضروری چیزوں سے چاہتے سو پرابلمس. سوچنے کے طریقے میں اگر گڑبڑ ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے، دل میں جو ہے یہ تقوی کا جذبہ نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے تو ادھر کے ادھر کے باتیں ادھر کے ادھر کے کام جو غیر ضروری چیزاں ہیں، ایمان میں ایمان میں کمی، یہ ساری چیزوں کیا ہوتا رشتے میں نکلنے رشتے میں ریفلیکٹ ہوتے. رشتے کا جو ہیلتھ رہتا، رشتے کا جو صحت رہتا اس میں افیکٹ ہوتے کا نہیں بات. تو اسی لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ طلاق کے بارے میں بولتے ہوئے کر لینا ہے تو اس طرح سے کر لے، اور بولتے ہوئے اللہ سے ڈرو 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 اور بار بار بولتے رہتے. کئی کو اللہ سے ڈرے تو کیا ہوتا ہے تو تمہارے کو ایک تقوی کا زندگی آتی اور تمہارے اچھے اخلاق ہوتے تو آٹومیٹیکلی جو ہے تمہیں اتنا دور تک نہیں جاتے، توڑ لینے کو سچویشن تک نہیں جاتے. تو وہ ایک ایٹ دا سیم ٹائم کیا کہ تو یہ اللہ کے حداں کو یہ رولز کے حساب سے اگر تمہیں توڑتے ہیں تو وہ توڑنے کا یہ بھی جو ہے کینسل ہو جاتا. کہتے ہیں تین تین مہینہ تک رکھ لیا تو بیوی گھر میں ہے، آٹومیٹیکلی اس کا دل کبھی نہ کبھی اس کے اوپر پگھلتا چینج ہوتا. تو یہ اللہ سے ڈرے نہیں سکا، مرضی سکا جب طلاق خان دے لیتے چل جاتے رہتے تو کیا ہوتا کا تو گھراں ٹوٹتے جاتے رہتے. گھراں ٹوٹتے ہیں تو سوسائٹی کے اوپر اثر پڑتا رہتا. تو کیا ہوتا کا تو سوسائٹی خراب ہوتے رہتے. وہ بربادی سے بچانے کے واسطے اللہ سبحانہ وتعالی ہم بار بار بولتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اوکے. تو ہمیں وہ 3 میں آیت. اب چوتھی آیت میں کیا بولتے ہیں؟ ایسے عورتوں کے بارے میں ذکر ہوتا ہے چوتھی آیتوں میں جن لوگ حیض کی حالت سے گزر چکے ہیں، جو عمر ہو گئی ان لوگوں کی، ویسے لوگوں کے واسطے جو ہے 3 مہینے فلیٹ رکے تو عدت پوری ہو گئی جیسا. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ایسے عورت جن لوگوں کو حیض کی حالت میں ابھی گئے نہیں، جو بالکل جوان ہے، ویسے لوگوں کے واسطے بھی 3 مہینے سے. اوکے. اور اس کے بعد پریگننٹ اور پیٹ سے صبح کو کے واسطے جب کیا تو عدت کا ٹائم جب تک وہ لوگ جچکی نہیں کرتے تب تک جو ہے وہ عورت گھر میں رہ سکتی اور اسے دیکھ بھال کرنا پڑے گا. اوکے. اور پھر اگین یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا کر بولتے ہیں. اور جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے گا اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کام آسان کرتے ہیں. جتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقوی کے بارے میں ہم سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ سورہ میں کہیں بھی نہیں ملتا ویسا. اتنا دیکھو، اللہ سے ڈرو میں تمہارا رستے بناتا ہوں، اللہ سے ڈرو میں تمہارا کام آسان کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرے اوپر یقین کرو میں سب کچھ کرنے والا ہوں کر کو سب بھی بار بار ہم نہ سمجھاتے ہیں. تو پورا آتا ہے سو پرابلم پورا کس کی وجہ سے کہ ہم نہ بولتے ہیں کہ نہیں بات ہے. اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا نیسے امر ہے، یہ اللہ کا کمانڈ ہے جو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے. اور پھر بولتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اور جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے گا اسے جو ہے پھر ہمیں اس کے گناہ معاف کر کے اسے نیکیاں عطا فرماتے کر کو بولتے ہیں، نیکیاں عطا فرماتے کہتے ہیں. اوکے. اوکے. تو یہاں پہ اور تھوڑے رولز بھی ہمیں کور کرے تھے. اصل حیض کی حالت میں کتنے تک رہنا، کتنے عرصے تک رہنا کہتے سو پورے پیٹ سے صبح کو جج کی ہوئے تک، پیٹ سے صبح کو جج کی ہوئے تک، وہ چاہے وہ جج کی 9 مہینے ہو، چاہے جج کی 1 مہینہ ہو، تو 3 مہینے ہو، کتنے بھی مہینے ہو، ایک بار جج کی ہوگی تو عدت کا ٹائم ختم ہو جائے گا. دھیان سے اور 1-2 چیزیں ہم بھی کور کریں گے، جیسے کہ یہ کون سا جو شوہر کا انتقال ہو جاتا اس کا عدت کا ٹائم کیا ہو. یہ سورۃ البقرہ میں آتی ہے آیت، وہ آیت کے حساب سے کیا کہتے اس کا عدت کا ٹائم کیا کہتے ہو 4 مہینے 10 روز.
4 महीने 10 रोज, सूरत अल बकरा में आती आयत। उसमें क्या है का तो हिकमत क्या का तो एक पेट से है, सो भाई को पेट में बच्चा के बच्चे में जान आना का तो जान वो फीटस में जान आना का तो 4 महीने 10 रोज होता। अगर उसके ऐसे कर को अल्लाह सुब्हानहू तआला वो रूल रखने कर को बोलते हैं। ओके, यहाँ ये सूरत में नहीं है वो रूल, सूरत अल बकरा में है। जस्ट मैं मेंशन करता हूँ तो यहाँ पे सारे कैटेगरीज के बारे में बोले, पेट से हैसे भाई कौन के बारे में, हैज नए आते हैसे भाई कौन के बारे में, सबके बारे में बोले। लेकिन ये शोहर का इंतकाल के बारे में बोले तो इसलिए बोलता हूँ तो कि 4 महीने 10 रोज। ओके। और खुला खुला के टाइम को क्या हो, खुला के टाइम को इद्दत कहते सो मर्द के घर में रहने का रहता नहीं। खुला के टाइम को इद्दत कहते सो मर्द के जगह रहने की जरूरत नहीं। खुला ले लेते, चल जाते, तुम्हें इद्दत तुम्हारे घर में, तुम्हारे अम्मा के घर में कहाँ है तो भी गुजार सकते हैं। और एक साइकिल के बाद तुम्हें शादी का वास्ते शादी कर लेने की कोशिश कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ओके। और लास्ट वीक एक सवाल भी आया था क्या अगर को कि खुला के खुला के दौरान तो एक साइकिल के दौरान अगर बीवी इरादा बदल ली और फिर से मर्द के साथ जुड़ना चाहती है तो जब क्या हो कर को बोले, जब क्या हो वापस चल जा सकते क्या कर को बोले। उसका आंसर क्या बोले तो उसका आंसर है खुला का तो कैसा होता सो, खुला का तो शो बीवी क्या हो शौहर को बोलती कि मैं खुला लेना चाहती हूँ, राइट। तो गवाह रहने की जरूरत नहीं, रहे तो अच्छा लेकिन नहीं रहे तो भी चलता। शौहर को बोलती पूछती खुला लेना चाहती हूँ अगर शौहर कबूल लिया, शौहर कबूल लिया ठीक है मैं खुला देता हूँ तुझे अगर को, तो वो शादी टूट गई जैसा चो, वो शादी टूट गई जैसा च अब उसे घर में रखने की जरूरत नहीं। और दोनों मियाँ बीवी नहीं। अब उसके बाद बाद में भी बीवी शादी करना चाहती है, फिर से वापस आना चाहती है रिश्ते में, तो तरीका क्या का तो फिर से पूरा निकाह करना पड़ेगा। तो तलाक के दौरान इच वापस ले सकता सब मर्द, अगर मर्द दिया तलाक तो 3 साइकिल्स के दौरान निकाह नहीं सका उन्हें वापस ले सकता। लेकिन खुला के उसमें अगर बीवी पूछती है मर्द देता है, एक बार मर्द देते हैं ना को वो रिश्ता खत्म हो गया जैसा चे। अब दोनों मियाँ बीवी नहीं है और वापस मियाँ बीवी बनना चाहते हैं तो फिर से पूरा निकाह करना पड़ेगा। ओके। तो ये रूलिंग पिछले बार सवाल पूछे थे क्या अगर को, तो उसका रूलिंग ये करने के बाद तो फिर से निकाह करना पड़ेगा। ओके। और यहाँ पे हमें और एक टॉपिक भी कवर कर सकते कौन सा बोले तो 3 तलाकों के बारे में। 3 तलाक हाँ 21 दम दे सकती हैं क्या, दिए तो क्या होता कहते सो, वो चीज भी हमें एक बार देखेंगे। कई का तो ये बहुत हॉट टॉपिक रहा है रिसेंटली, बहुत सारे लोगों के चीज़ों के बारे में डाउट है करने की बात। ओके। उलमा इकराम में भी बहुत इख्तिलाफ है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट मेजॉरिटी सबसे ज्यादा उलमा क्या बोलते हैं कि वो देखेंगे। ओके। 3 तलाकों के बारे में। ओके। तो 3 तलाक हाँ, किस टाइम देने के बारे में क्या बोले तो राय बहुत सारे उलमा का, खास करके हनफी शाफी हम्बली मालिकी ये लोगों का चारों के स्कूल्स का भी क्या होगा तो 3 तलाक हाँ 21 दम दिए तो वो भी काउंट हो गया जैसा। ओके, काउंट हो गया जैसा तो 3 बार हो गया जैसा 21 दम। ओके, ये 4 स्कूल्स के हिसाब से। ओके। लेकिन यहाँ पे एक चीज जानने की जरूरत है क्या बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 बार दिए तो भी 21 बार दिए जैसा अगर को। ओके। लेकिन वहां पे उलमा इकराम क्या बोलते कहते थोड़े ऐसे केसेस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते सो कहते तो 3 बार देता है तो 3 बार दिए जैसा क्या, नहीं बोले तो तेरा इरादा एक बार ही देना कर को था, तलाक 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 तीन कर को 3 बार बोला, तेरा इरादा एक बार देना कर को रहा नहीं तो 3 बार देना कर को रहा कर को पूछते सो कहते। तो 3 बार देना कर को रहा तो उसे 3 बार के जैसा मानते सो, लेकिन एक ही बार देना कर को इरादा रहा तो एक ही बार उसे काउंट करते सो। तो वो हदीस जो मतलब है 3 बार दिया तो 21 बार दिया जैसा का तो
اس کا مطلب وہ کرنے کے بعد اگر انسان کیا سوچتا ہے، اس کے نیت میں کیا تھی، ایک بار تھی یا 3 بار تھی. تو آنے آنے کیا ہوا کا تو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے بعد ابو بکر کا ٹائم آیا 2 سال، ابو بکر کے ٹائم پہ بھی جو ہے ویسا ہوتا سو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ شروعات کے 2 سال بھی ایسے رہتے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کا تو آدمی جو ہے کھیلنا شروع کرے اللہ کے حد کتاب یہ چیزوں سے، رولز کے ساتھ. کیسا تو مرد کیا کی میں تجھے 3 بار دیالتا ہوں اگر کو بول ڈالنے کا، 3 بار دیال کو بعد میں بیوی سڈنلی ریئلائز کر کو اب 3 بار ہو گیا تو کیا ہے رشتہ ختم ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کا واسطے ہے نا. جب تک یہ عورت دوسرے مرد سے شادی کر کو سب بھی لمبا پیریڈ نہیں ہوتا. تو اب عورت ایک بار 3 بار دیالتے ہیں نا کو عورت جو ہے رونا پلانا اسٹارٹ کرنے کا، کیا کر کو کیا تمہیں ایسا کر ڈالا میں یہ وہ کر کو روانا، مرد پگھل جانے کا. مرد پگھل جا کو نہیں میں یہ 3 بار دی ہوں لیکن میری نیت ایک بار تھی کر کو اس طرح سے بات بدلانے کا یہ جو ہے حرکتاں چلتے تھے. تو عمر بن خطاب جو خلیفہ تھے انہوں جو ہے وہ ٹائم پہ فیصلہ کرے تو کیا کہ تو اگر تمہیں 3 بار چاہے تمہیں کوئی نیت سے بھی دیتے ہیں، 3 بار دیے تو بھی میں تم کاؤنٹ کر ڈالتا ہوں کر کو رول رکھوں. اوکے. تو اسی لیے جو ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ رول ہونچ رہ گیا اسلام میں. کئی کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، میں تمہیں میری سنت کو اوپر عمل کرو اور میرے خلفاء کی سنت کو اوپر عمل کرو کر کو بولے، رائٹ. تو اسی لیے جو ہے علماء اکرام وہ رول کو ہونچ رکھ ڈالے. تو یہ لوگ کئی کو رکھ ڈالے اصل رول کئی کو لاگو ہوا، کئی کا تو اللہ کی کتاب سے کھلواڑ ہوتی رہی. تو لوگ 3 بار دیتے تھے، دیکھو میں 21 بار دیوں کر کو اس طرح سے بولتے سب. تو جب رول لے لے کا اگر 3 بار تمہیں 21 بار دیتے ہیں تو یہ 3 بار ہوگے جس ساتھ سے اب تمہیں وہ بھائی کو چھوڑا ڈالنا پڑتا اگر کو وہ رول لا کو رکھیں گے، رول لا کو رکھ کو. عمر بن خطاب اور ایک بھی کرے تھے کیا کہ تو جو کوئی بھی 3 بار ہے تین تین طلاق 21 دفعہ دیتے ہیں ان لوگوں کو کوڑے لگاتے سو، سزا دیتے سو، سزا دیتے سو. اسی لیے علماء اکرام کیا بولتے بولے تو یہ 3 بار دیتے سو لوگوں کو اگر دیے تو تمہیں 3 بار کچھ تو بھی ایک پنشمنٹ رکھو، کچھ تو بھی جیل کی سزا رکھو. 3 سال یا 5 سال کی جیل ملتی، 3 بار طلاق تمہیں 21 بار دیے تو کر کو ویسا رکھنا اچھا کر کو بولتے تھوڑے علماء اکرام. اوکے. کائی کو بولے تھے رول آ گیا کب آ گیا، عمر بن خطاب کے ٹائم پہ آیا. اب وہ آ کو ہونچ رہ گیا کئی کو تو خلفائے راشدین کے ٹائم پہ جو بھی اجماع کرے جو کوئی بھی ایک ڈیسیشن کو پر فیصلہ لیے بھائی یہ رکھنا کرو، کئی کا تو اللہ کی کتاب سے کھلواڑ ہوتا رہا تو اسی لیے جو ہے وہ رول ہونچ رہ گیا. اسی لیے جو ہے 3 بار بھی اگر طلاق دے دیے تو اب اس کے بعد جو ہے وہ عورت جو ہے تمہارے واسطے یہ ہوگی کرنے کی بات. اب تمہیں پھر واپس نہیں لے سکتے ہو عورت کو سوائے انہیں دوسرا نکاح کر کو، پھر انہیں دوسرا نکاح توڑنے کے بعد پھر واپس آ کو لے سکتے کرنے کی بات. تو اسی لیے جو ہے یہ 3 بار 3 طلاق 21 دفعہ دینے میں سے بہت انسان یہ کرنا کرنے کی بات احتیاط کرنا ہے، نہیں کرے جیسا دیکھ لینا. اوکے. یہ بہت ڈینجر کرنے کی بات ہے. اوکے. اب 3 طلاق پہلے طلاق میں کے بعد جو ہے تم نا یہ دے سکتے کیا وہ بیوی کو کمپنسیشن جو اس کا دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اسے پیسے دے سکتے ہیں، چاہے وہ تمہارے پریگننٹ بائی کو ہو یا اس کے بچے کو واسطے دودھ کے پیسے خرچہ ہو، مینٹیننس کا خرچہ ہے دے سکتے ہیں. دوسرے طلاق کے بعد بھی دے سکتے، لیکن تیسرے طلاق 3 طلاق ہونے کے بعد اب مینٹیننس کا پیسہ بھی کیا بھی دینے کا ضروری نہیں ہے، مینٹیننس کا دینے کا ضروری نہیں ہے. اور عدت کا ٹائم بھی جو ہے اپنے مرد کے جگہ گزارنے کا ضرورت نہیں ہے. اوکے. تو یہ 3 طلاق کے بارے میں تو تھوڑے علماء اکرام جو ہے وہ لوگ ابھی بھی اسٹرکٹ ہے. کون سا امام ابن تیمیہ ایسے لوگ جو ہے وہ لوگ بولے ابھی کیا کہ تو 3 طلاق دیے تو وہ 1 طلاق کے جیسا 21 دم دیے تو ایک کے ساتھ کاؤنٹ ہوتا اگر کو بولے. لیکن میجارٹی آف دا علماء حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی 4 اسکولس جو بھی ہے وہ لوگ طے کرے سو رول کے آگا تو ہمیں
عمر بن الخطاب بنا اس رول کو ہم فالو کرتے ہیں اگر کو. اور جو 3 طلاق اگر 21 بار دیے تو وہ 3 کے جیسا کاؤنٹ ہوتا اگر کو. اسی لیے بہت ڈینجر ہے اور اس سے انسان جو ہے بچنا چاہیے انشاءاللہ عزیز. تو وہ 3 طلاقوں کے بارے میں پچھلے ہفتے کور نہیں کرا تھا تو یہاں پہ کور کرتا ہوں. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بولتے ہیں 5ویں آیت میں ذالک امر اللہ انزلہ الیکم. یہ ان ادر ورڈس یہ جو 3 طلاقوں کے بارے میں جو 1-2 سال پہلے یا 1 سال پہلے ہلبلی مچی تھی انڈیا میں. اور وہ لوگ جو بھی فیصلہ کرے کہ جیل کی سزا ہوتی 3 سال کی سزا ہوتی ہے جو بھی ہوتی کر کو وہ ایک رقم سے اچھا چھو ہمارے واسطے کہیں کہ تو انسان اس سے احتیاط کرتے ہیں. اس طرح سے 3 طلاق دیکھو اللہ کی کتاب سے کھلواڑ نہیں کرتے 21 دم دیکھو. تو اس طرح کا سزا ڈکلیئر کرنا وہ ایک رقم سے اچھا چھو ایون وہ فیصلہ دینے سے پہلے کہتے کہ سالوں کے پہلے علماء اکرام بولتے ہیں آلریڈی اس طرح سے کچھ تو بھی سزا رہنا ضروری کر کو رہا تو اچھا کر معاشرے میں ڈر رہتا 3 بار 3 طلاق 21 دم نہیں دینا کہتے سے وہ خوف رہتا لوگوں میں. اس طرح سے سزا رکھنا ضروری کر کو علماء اکرام کب سے کی بولتے ہیں نیا کیا بھی نہیں. تو اب یہ انڈیا میں جو ہوا علماء کرے سو نیت کو سا تھا کہ مان نہیں ہمارے سے ہمارے تکلیف دینے کی نیت سے کریں گے کیا ہے کہ مان لیں بٹ ایز سچ ویسے رول ہے تو سزا کی رول ہے تو اچھا کرنے کی بات ہے. کئی تو لوگ ڈرتے اس طرح سے اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کرنے کا کرتے ہیں سو کون مسلمان اچھے 3 بار 21 بار بولتے ہیں سو کون مسلمان اچھے وہ طریقہ نہیں ہے وہ اسی لیے اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے کرنے کی بات. اوکے تو 5ویں آیت ذالک امر اللہ انزلہ الیکم. یہ جو ہے اللہ کا کمانڈ ہے جو تم لوگوں کے اوپر نازل ہوا ہے. یہ جو طلاق کا طریقہ ہے یہ اللہ ہم لوگوں کے اوپر نازل کرے اور جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے گا اس کے گناہوں کو ہم معاف کرتے ہیں اور اسے زیادہ زیادہ ثواب پہنچاتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب دیتے کر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں. پھر اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہم. اور جو کوئی بھی تمہیں رہتے ہیں اس جگہ جو رکھو ایسا نہیں کہ تمہیں سونا چاندی کے محلوں میں رکھنا اور کو نہیں تمہیں رہتے ہیں اس جگہ تمہارے کو تمہاری طاقت کے حساب سے اس کا دیکھ بھال کرو بیوی کا اور اسے جو ہے ہراس کرو نہ کو اسے تنگ مت کرو انہیں گھر سے چل جائے جیسا مت کرو ایک آدھا پیٹ سے ہے وہ بھائی کو تو اسے جچی ہوئے تک اس کا اچھا دیکھ بھال کرو کہتا اچھے طریقے سکھاتا ہے ایک اچھا سلیقہ سکھاتا ہے انسان کو ایک انسان کے جیسا کیسا رہنا کر کو سکھاتا ہے قرآن. کون سکھاتا ہے کون سی کتاب سکھاتی ہے اتنا خوبصورت طریقے سے. ایک بیوی کو تمہیں جم سکتی نہیں کر کو تمہیں طلاق دیتے ہے تو بھی تمہیں اس کا اچھا دیکھ بھال کرو کر کو بولتی ہیں. ایسا نہیں کہ اسے نفرت کرو اسے گھر سے بھگا ڈالو اسے اس کا چہرہ مت دیکھو کر کو اس طرح سے بولتے نہیں. اسلام جو عام طور پہ لوگ اسلام 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 کر کرٹیسائز کرتے رہتے اسلام کو برا بھلا بولتے رہتے عورتوں کو دباتا رہتا ہے اسلام عورتوں کو نیچا دکھاتا رہتا ہے اسلام کر کو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھو جو عورت کو طلاق ہو گئی تو تمہیں جو عورت کو طلاق دیتے ہیں وہ آئی تھنک شی ول بی دی لاسٹ پرسن یو وانٹ ٹو سی. تو تمہیں اصل نہیں دیکھنا سو چاہتے ہیں سو انسان ہو جاتی انہیں. جو عورت کو تمہیں طلاق کب دیتے ہیں ایک عورت کو طلاق انسان مرد کب دیتا سو اب اسے اصل جھیل سکتا نہ ہے اس سے اصل پسندج کر سکتا نہ ہے اس سے اگر الگ ہونا چاہتا ہے ویسے عورت کو طلاق دیتا سو. لیکن اسلام کیا بولتا ہے تو اتنا ناپسندیدہ کرتا ہے تو بھی وہ عورت کو تو دیکھ بھال کرنا انہیں وہ 3 سائیکلز تیرے گھر میں رہنا اسے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنا اسے ستانا نہیں اسے پیٹ سے ہے تو اسے اس کا دیکھ بھال مینٹیننس کرنا انہیں بچے والی ہے تو وہ بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ پورا تو اٹھانا نہیں. اگر اس بات پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہے کہ بچے کا دودھ کون پلانا گا تو کسی اور عورت کے ہاتھ سے ہے تو بھی پلا لے سکتے دودھ اسے ہے تو پیسے دے کے سارا خرچہ جو ہے تو اٹھانا کر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوبصورت طریقے سے سکھاتا ہے. تو یہاں پہ کتنا سپورٹ دیا جیسا عورت کو کتنا پروٹیکشن دیا جیسا عورت کو اسلام
गली को छोड़ डालता ना है इस्लाम, औरत को प्रोटेक्शन देता है, देखो तुम्हें इस तरह से तुम्हें देखभाल करो औरत को घर को। तो कितना खूबसूरती है देखो इस्लाम में, कोसा दुनिया का कोसा दीन भी नहीं सिखा सकता इतना इतना प्रोटेक्शन जो है औरतों को, कोसा सोसाइटी में भी मिल सकता नहीं सिवाय इस्लामिक सोसाइटी में, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के अहकामात के ऊपर चलता सोसाइटी में, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा चलते थे उन दिनों में, उस तरह से औरतों को प्रोटेक्शन मिलता सो। और नेक्स्ट आयत में क्या बोलते सो, लियुनफिक ज़ू सअतिन मिन सअति, जितना हो सके उतना ताकत से तुम्हें देखभाल करो, और जो कोई भी तुम्हारे को जिसके पास कमी है, ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा हैसियत नहीं है, उसके हैसियत के हिसाब से जो है उसे औरत को देखभाल करो अगर को बोलते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कभी भी नहीं चाहते, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, यानी अल्लाह ये कभी भी अपने ताकत से ज्यादा इंसान के ऊपर बोझ नहीं डालता। उसकी ताकत कितना हता है थी, उसका तकलीफा झेलने का, उसका बोझ झेलने का एबिलिटी कितना रहता कि उतना इंसान को तकलीफा देता अल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है, ये आम इंसान हम लोग समझने की बहुत जरूरी है। ये आयत एक्चुअली सूरत अल बकरा के आखिरी आयतों में भी आती है, राइट। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, तो अल्लाह जो है, अरे इंसान जो समझता था ना हमेशा, यहाँ बहुत बड़ा लेसन है एक्चुअली। हमें एक सेकंड हमें रुको, हमें देखे तो हम ना यहाँ पे बहुत बड़ा लेसन देखने को मिलता है। ये ये कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हो, इंसान खास करके हालात का मारा हुआ करके बोलते, देखो जो भी तकलीफों से गुजरता रहता, चाहे वो तलाक हो या नहीं तो कुछ और नुकसानात की वजह से, जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, इंसान के पास जो कुछ भी आफत नहीं आती सिवाय अल्लाह की मर्जी से, राइट। और जो भी अल्लाह की मर्जी से जब आफत आती है तो इंसान कंप्लेंट करना स्टार्ट करता, क्या मुझे तकलीफ आ गई, मुझे देखो ये काम होते नहीं, मुझे वो काम होते नहीं, हाँ मुझे ये हो गया वो हो गया, अल्लाह ऐसा कर डाला, अल्लाह वैसा कर डाला मुझे कर को इंसान जो है अल्लाह के ऊपर क्या बोलता है, कंप्लेंट करना स्टार्ट करता था। ऐसा ऐसा रकम से बात करता था क्या कि अल्लाह इसके साथ नाइंसाफी कर डाले जैसा। हम्म? ये इंसान का मिजाज है। कौन से इंसानों का, जिन लोगों को तकलीफों से गुजरते रहते हैं, हर इंसान के जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा दौर होता है जब तकलीफें आते, लेकिन ये भी रहता कि तकलीफ के बाद फिर आसानी भी होती, आसानी भी होती। इन्ना मअल उसरि युस्रन, इन्ना मअल उसरि युस्रा, राइट। तो तकलीफ के, हर तकलीफ के बाद आसानी होती, लेकिन तकलीफ के में गुजरता रहता इंसान, इस तरह से कंप्लेंट करता था क्या कि अल्लाह उससे नाइंसाफी करे जैसा। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोलते हैं, जो हम ना सीखने की आयत क्या हो, तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, कि अल्लाह जो है किसी को भी उसके कैपेसिटी से भी बढ़ को तकलीफा देता नहीं। वो तकलीफ या मुसीबत कुछ भी हो जो उन्हें झेल नहीं सकता, वैसे चीजें देता नहीं। उसके तकलीफ उसके कैपेसिटी के हिसाब से देता अगर को बोलते हैं। फिर एट द सेम टाइम क्या बोलते हैं, सयजअलुल्लाहु बअदा उसरि युस्रा, कि हर तकलीफ के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानी देते। तो ये जो हमारी जिंदगी जो है पूरी अल्लाह के हाथ में है। वो तकलीफ कितना देना हम ना कर सो अल्लाह को मालूम। अगर हमने तकलीफ ज्यादा होती है तो हम इसे झेल सकते, अगर कुछ उसे देते हैं अल्लाह। एट द सेम टाइम ये भी बोलते हैं, मैं हमेशा हमेशा तुमने तकलीफों में रखता नहीं, हर तकलीफ के बाद मैं आसानी भी देता हूँ। अगर जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, उनके जिंदगी में हर एक तकलीफ से गुजरे, उनका लाइफ हिस्ट्री खोल को देखे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसके पहले भी जिक्र करा था, हर रकम की तकलीफ आई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनके उनको एकदम गरीबी थी, उनको गरीबी मिली थी। उनके बच्चों के मामले में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, उन बच्चों का इंतकाल हो गया था, उन भाई के बच्चों के तलाखा हो गए थे। उनके घर के अपने लोग जो है इस्लाम को कबूल नहीं करे थे, उनके चाचा। और उनके जो है उनके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसों की तंगी की वजह से खर्जा भी करना पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिजरत के दौर खाना पानी नहीं सका, कितने दिनान तक जो है
भूखे प्यासे रहना पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इवन सकरात का अभी जो वक्त था, जो इंसान दुनिया से निकलता था, गुजर जाते इस टाइम को जो वक्त रहता सकरात की हालत, वो भी सकरात की हालत बहुत तकलीफ देनी रहती। वो सकरात की हालत भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 गुना ज्यादा थी, जो आम इंसानों से भी जो है 3 गुना ज्यादा थी। ओके। तो हर रकम की तकलीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी। राइट। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तकलीफा नहीं देते, कहते अल्लाह की सुन्नत है ये। तो मैं जब मेरे नबी को, सबसे प्यारे नबी को दे सकता हूँ, हर एक इंसान को भी जो है, ऐसा नहीं है कि नबी है करके उनको फूलों से आसमान भरा, आसमान से फूला बरसे नहीं, चलते हैं फिरते हैं तो फरिश्ते आकर उनको हमेशा जो है देखभाल करे नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी तकलीफा दिए। तो हाँ जी बोलते हैं, इसके आगे बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे शख्स को इतने तकलीफा में नहीं देता कि उन्हें नहीं झेल सकते। और शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका झेल सकते, ज्यादा झेल सकते अगर नबी अगर उनको ज्यादा दिए होंगे, लेकिन आम इंसानों को इतने तकलीफा नहीं दिए। राइट। और ये भी बोलते हैं कि हर हार्डशिप के बाद, हर तकलीफ के बाद एक आसानी भी रहती, आसानी भी रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में बहुत मुश्किल की जिंदगी बिताए थे, लेकिन मदीना को आने के बाद भी मुश्किल थी, लेकिन क्या कहते, बेहतरी की हालत बहुत थी। अपना एक स्टेट फूड था, अपना एक मस्जिद थी, अपना एक फ्रीडम तरीके से, फ्री तरीके से इस्लाम को प्रैक्टिस करने का मौका मिला। तो खुशहाली जिंदगी भी थी मदीना का आने के बाद। तो ऐसा हर इंसान को यहाँ पे सीखने के वास्ते बहुत बड़ा लेसन है करने के बाद, खास करके जो भी इन तकलीफों से गुजरते रहते हैं, चाहे वो तलाक की तकलीफा हो या कुछ और भी हो, तो इंसान को जान लेना जरूरी है करने के बाद। तो वो भी हम ना ये आयत में देखे थे। तो यहाँ तक जो है हमें लास्ट वीक खत्म करे। अब बाकी के थोड़े बहुत आयता हैं, इंशाल्लाह अजीज वो आयता जो है अब तिलावत करता हूँ, और तिलावत करके आज भी खत्म करता हूँ। यहाँ तक क्या डाउट्स है तो बोलिए। ओके, डाउट्स नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 8। وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم। तो यहाँ पे 8वें आयत से हमें देखेंगे अब। तो बेसिकली क्या, अब तक तलाक के रूलिंग्स के बारे में पूरा हो गया, यहाँ पे पूरा समझा आपको। दूसरे रुकू में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, तो देखो कितने सोसाइटीज को, कितने टाउन्स को, सोसाइटीज को मैं कितने टाउन्स एंड सोसाइटीज अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के जो कमांड्स है और उनके रसूलों के खिलाफ वो लगा ज्यादती करे थे, मुखालिफत करे थे, उनको अल्लाह के हदों को तोड़े थे। तो हर एक सोसाइटी को जो है मैं हिसाब उन लोगों से शदीद हिसाब लूं, और वो लोगों को मैं अजाब उन नुकुर एकदम बहुत भयानक अजाब दूं। एक बात करको बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, कहते हैं एक सोसाइटी बर्बाद कैसा होगी करके यहाँ बताते हैं। कहते देखो हम ना, दिखता है सो क्या हुआ यहाँ, कई कुछ सोसाइटीज के बारे में बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला।
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ أَمْرَ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. کئی کو سوسائٹیز کے بارے میں آپ کو بولتے ہیں، کئی کو معاشرے جب رسول کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف جا کو زندگی بتاتے رہے، وہ لوگوں کو میں کیسا ان لوگوں سے اتنا سخت حساب لے ہوں، حساب لے اس نے کو ان لوگوں کو عذاب دیوں کر وہ کئی کو بولتے ہیں، کئی کو بولتے ہیں کہ تو یہ طلاق کے کانٹیسٹ میں آپ کو یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ؟ سوسائٹیز کو برباد کریوں کہتے سو، سوسائٹیز کیسا برباد ہوئی کہتے سو، ان لوگوں کو عذاب کیسا ملا اللہ کا کر کو بولتے ہیں سو، کئی کو بولنا پڑتا ہے یہاں طلاق کے معاملے میں. کئی کو تو ایک سوسائٹی کا فاؤنڈیشن کا چیز کیا ہو، ایک گھر میاں بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ کیسا رہتا کہتے سو، ایک گھر ٹوٹتا کہتے سو، اگر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹا تو گھر ٹوٹتا، گھر ٹوٹا تو کیا ہوتا، سماج میں سوسائٹیز کے اوپر اثر پڑتا. اس کیسے دیکھو آپ آج کل معاشرے میں کیسا طلاق کیسا ہوتے ہیں، چاہے وہ اسلام کے مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں تو بھی کیسا ہوتے ہیں. کئی کو مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، کئی مسلمان ایک دم کمزوری کی حالت میں کئی کو ہے سو. تمہیں اللہ کے حکمان کو تمہیں چھوڑ ڈال کو، اللہ کے حداں کو اللہ ہے قرآن شریف میں کرسٹل کلیئر طریقے سے بتاتے ہیں، دیکھو یہ اللہ کے حداں ہیں، اللہ کے حداں کو توڑو نہ کو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور کو بار بار سمجھاتے ہیں صورت میں، وہ سمجھا کو لاسٹ میں پھر کیا بولتے ہیں، کتنے سوسائٹیز اللہ کے حداں کو مانے نہیں، رسولوں کو مانے نہیں، اس کے میں علماء کو عذاب دیا لوں وہ بولتے ہیں. کہ اب مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ تو کئی کو اب اللہ کے حداں کو چھوڑ ڈال کو مرضی سکا اپنے مرضی سے زندگی بتاتے ہیں تو کیا ہوتا کہ یہاں پہ بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے میں سخت حساب لوں اور ان لوگوں کو عذاب دوں کر. وہ عذاب کیسا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے پتھراں برسنا، یا نہیں تو زلزلے آنا، یا نہیں تو سونامی آنا، اگر کچھ ضروری نہیں. عذاب کا سے ایک انسان کی زندگی میں رحمہ کے طریقے سے آ سکتا، وہ ہم ہر ایک انسان اپنے نجی زندگی میں جھانک کو دیکھا تو معلوم ہوتا. تو اللہ کے جو حداں کو، یہ کمانڈس کو توڑنا کہتے سو اتنا ڈینجر کرنے کی بات. یہ کانٹیکسٹ میں آپ کو بولتے ہیں کہ تو ہاں یہ تمہیں سے تھوڑے تو یہ ہوتا اگر کو بولتے ہیں. تو خاص کر کے طلاق کے معاملے میں مرضی ایسا کا طلاق ہے اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث میں ہم نا دیکھنے کو ملا، اس کیا ہو اس کے پہلے کہ جو کوئی بھی خلا کہتے سو چیز لے سکتے، لیکن جو کوئی بھی عورت، جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ابو داؤد کی روایت میں، جو کوئی بھی عورت اپنے شخص کے اپنے مرد سے خلا پوچھتی ہے، انہیں ضروری نہیں ہے تو بھی کیا کہ اسے تھوڑے چیزاں پسند آتے نہیں، ایک دم بڑا ریزن کیا بھی نہیں ہے، پھر بھی انہیں خلا پوچھتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، ویسے عورت کو جنت کی خوشبو بھی سونے کو نہیں ملتا، جنت کی خوشبو بھی جو ہے ویسے عورت کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. وہ بولے تو اتنا ڈینجر کرنے کے بعد کہ جنت سے روکتے سو چیز ہی ہے یہ کون سی ہے، خلا کہتے سو. اگر غیر ضروری اتنا بہت زیادہ ایمرجنسی ضروری نہیں ہے تو بھی، سیریس نہیں ہے تو بھی تمہیں خلا لے لیتے ہیں، جو عام طور سے آج کل بہت ہوتا سو عورت کو میں رہ سکتی نہیں رشتے میں نکل جانا چاہتی ہوں. صبر کہ تو اب ہر ایک رشتے میں بھی، چاہے وہ کوسا بھی رشتہ ہو، خون کا رشتہ ہو یعنی تو دل کا رشتہ ہو، یا کوسا بھی رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ کیا دل کا رشتہ، خون کا رشتہ تو نہیں نا. تو کوسا رشتے میں ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو، بچوں کے ساتھ، یا نہیں تو ابھی کوسا رشتہ بھی ہو، کبھی نہ کبھی حالات بگڑتے، رائٹ. کبھی نہ کبھی انسانوں میں ایک دم برازیاں آ جاتے، کچھ نہ کچھ ہوتا، لیکن وہ رشتہ کو ہمیں توڑتے نہیں، رائٹ. لیکن میاں بیوی کا رشتہ جو ہے برازگی آتے ہیں نا کو وہ ٹوٹنے تک چل جاتا ہے، وہ غلط ہے. وہ تو ہر ایک رشتے میں بھی برائی ہے، برازگی آتی، ہر ایک رشتے میں بھی جو ہے اچھا ٹائم رہتا، برا وقت رہتا، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا، رائٹ. تو انسان کو چاہیے صبر کریں، جس طرح سے انہیں خون کے رشتوں میں صبر کرتا اسی طرح سے انسان کو میاں بیوی کے رشتے میں بھی چاہیے کہ وہ صبر کریں.
صبر کر کو اسے ٹوٹے نہیں سکا روکنے کی کوشش کریں. اگر غلطی سے اگر خدا نہ خواستہ اگر ٹوٹنے تک چل بھی جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے بتائے طور طریقہ اس طرح سے اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں. اگر نہیں کرتے ہیں اس طرح سے اپنے مرضی سے کر لیتے ہیں اپنے مرضی سے کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا کہ تو یہ جس طرح سے یہ آیت میں دکھاتے ہیں وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ کی کتنے سوسائٹیز کو جو اللہ کے حداں کو توڑے اللہ کے رسول کے خلاف گئے ویسے لوگوں کو میں برباد کر ڈالوں ہوں کر بولتی ہیں. وہ بربادی کا تو ہر ایک انسان کے نجی زندگی میں کچھ نہ کچھ طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے آتی سوچ کا نہیں ہوا. اسی لیے ایسی چیزوں کو زیادہ انکریج نہیں کرنا چاہیے. کون تو بھی کرتے ہیں تو بھی دیکھو ایک گھر میں ٹوٹتا ہے کہ تو اس کا اثر تھوڑا دور تک تو پڑتا ہے رشتے داروں میں بھی پڑ سکتا نہ کسی طریقے سے. وہ بہت ڈینجر کا نہیں اس کا ایسی چیزوں کا اصل انکریج کرنا نہیں. جتنا ہو سکے اتنا ملانے کی کوشش کرتے رہنا اور نہیں ملا سکتے ہیں تو اللہ بتائے ایسے طریقے سے توڑنے کی کوشش کرنا. باہی کے طریقے سے اپنے مرضی ایسے طریقوں سے توڑنے کی کوشش نہیں کرنا. یہ اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے اور اس سے جو ہے اللہ یہاں پہ عذاب دیتا ہوں گھر کو دردناک طریقے سے ڈرونی طریقے سے ہم نا بتاتے ہیں کہ نہیں بات قرآن شریف میں. اوکے. فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. So they tasted the evil consequences of the doings and the outcome of the doings was total loss. تو یہ لوگ جن لوگوں کو بھی عذاب ملا ان لوگوں کو یہ لوگ عذاب کا مزہ چکیں یہ لوگ اور ان کا پورا آؤٹ کم کیا ہوا کہ تو وہ لوگ ہمیں بہت خسارے میں رہیں کہ تو کمپلیٹلی نقصان دو رقم سے بھی نقصان دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان ہے نا. اب طلاق ایسے بھی لے لیتے ہیں کتنے غیبتاں کر لیتے رہتے ایک کو ایک دشمنا بن لیتے رہتے. زندگی میں اتنی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. جو کوئی بھی لوگوں کا زندگی میں طلاق ہو کر رہتا وہ لوگوں کے نجی زندگی میں کتنا نیگیٹیوٹی رہتی دماغ میں کتنا ایک رقم کا ڈسکریجنگنیس رہتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھائی کا چیز بہت مشکل سے ملتی. خوشحالی کا چیز مشکل خوش نہیں رہنا کرتے سو وہ آٹومیٹیکلی ان لوگوں کے دل میں آ جاتا ہو زندگی میں آ جاتا تو دنیا میں بھی لوگوں کو نقصان رہتا ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے آخرت میں بھی جو ہے اگر یہ چیزیں صحیح طریقے سے نہیں کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے سے بھی عذاب ملتا دنیا میں بھی آخرت میں. تو یہ لوگ جو ہے کمپلیٹلی خسارے میں رہتی. طلاق توڑ ملتا ہے سلوگانس کر کو نہیں بولتا ہوں سو بٹ جو حداں کو کراس کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی حداں ہیں جو بھی پرسکرائب کرے کمانڈس وہ کمانڈس کے خلاف جاتے ہوئے زندگی بتاتے ان لوگوں کو میں دنیا میں بھی ان لوگوں کو نقصان پہنچاتا آخرت میں بھی یہ لوگوں کو جو ہے نقصان رہتا. تو یہ دو رقم سے بھی یہ لوگ جو ہے خسارے میں ہے تو نقصان میں ہے اگر کو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ نہیں بات. اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں عد اللہ لهم عذابا شدیدا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں لوگوں کو دردناک عذاب جو ہے پریپئر کر کو ہے. تو اسی لیے کیا کر کو بولتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب ڈرو اللہ سے ڈرو اے لوگوں جو اے سوچنے والے لوگوں جو ایمان لائے ہو فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا. تو ایسے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے جو ایسے سوچنے والے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو کر کو پھر سے اللہ کے ڈر کی طرف لے کو جاتے ہیں. تو یہاں کتنے بار دیکھو اللہ سے ڈرو حداں کو توڑو نہ کو حداں کو توڑے تو میں تم لوگوں کا عذاب دیتا ہوں تم لوگوں کو دنیا میں بھی نقصان نہ آخرت میں بھی نقصان نہ آخرت میں بہت برا عذاب تیار کر کو رکھتا ہوں سیویئر پنشمنٹ تیار کر کو رکھتا ہوں. ایسے سوچنے والے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو کر کو بولتے ہیں. ڈرو کر کو کیا بولتے ہیں قد انزل اللہ الیکم ذکرا اور اللہ جو ہے آپ کے طرف ایک ایسے چیز نازل کیا ایسا ذکر نازل کیا ہے. کیا ذکر نازل کیا ہے قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر کو بولتے ہیں رائٹ. قرآن بھی آتا اس میں ذکر میں نماز بھی آتا اور دعائیں بھی آتے اذکار بھی آتے سب چیزاں آتے
یہ سب بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے طرف نازل کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا بولتے ہیں؟ اے سوچنے والے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو کر کو بولتے ہیں. یعنی وہ ایک عجیب رقم سے ایک انوکھے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی انوکھے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو بولتے ہیں. کب بھی کہا کیا کر کو بولتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو کر کو بولتے ہیں. رائٹ؟ اے ایمان والوں کر کو بولتے ہیں. لیکن یہاں کیا کر کو بولتے ہیں؟ یا اولی الالباب الذین آمنو. کہ تو اے اے سوچنے والوں، اے سمجھنے والوں، اے سمجھنے والوں جو ایمان لائے ہو کر بولتے ہیں. سمجھنے والے کا تو کون کا تو سمجھنے والے کا تو پیپل آف انڈرسٹینڈنگ کا تو کیا کر کے بولتے ہیں؟ اللہ کو ڈرو کر کو بولتے ہیں. کا تو اس کا مطلب کیا کہ اللہ سے ڈرنا کا تو انسان کا نے کیا رہنا؟ اللہ سے ڈرنا کا تو انسان کا نے کیا رہنا؟ دو چیزاں رہنا. ایک آپ کو علم رہنا، دوسرا آپ کو سوچنے سمجھنے کا قدرت رہنا. رائٹ؟ انسان کا نے علم رہنا، دوسرا آپ کو سوچنے سمجھنے کا قابلیت رہنا. رائٹ؟ تو جو ایک آدمی تقوی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بتاتا ہے کہ تو انہیں سوچتا ہے اس انسان کے نہیں سچ، اس کا نے اچھی سمجھ ہے کہ سو انسان کے جیسا. اس کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرنے لگتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کیا دیتے؟ اسے انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن دیتے، دین کی صحیح سمجھ دیتے. کا تو مطلب کیا اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان کا نے تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے کہ کانشیسنس سے انہیں زندگی بتاتا ہے. اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. کا تو اس کا مطلب کیا؟ انہیں ایک سوچتا ہے سو انسان کر کو مطلب، ایک سمجھتا ہے سو انسان کا جیسا مطلب اس کا. رائٹ؟ خالی علم رہا تو ہو جاتا نہیں. علم بھی رہنا، سوچنے سمجھنے کا ایبلٹی بھی رہنا. خالی علم رہتے ہیں کہ انسان کے پاس تقوی آتا نہیں. کہتا ہے ایک انسان کے پاس تقوی آتا ہے کہ تو یہ دو چیزاں ہے کر کو اس کا مطلب. رائٹ؟ اور نہیں آتا ہے کہ تو یہ کوئی ایک چیز میں گڑبڑ تو ہے کر. خالی علم رکھو تقوی آ جاتا اگر وہ سمجھنا وہ بے وقوفی ہو، نہ سمجھ پنا ہو. کئی کو کتنے لوگوں کو مان لیں نماز پڑھنا اگر کو، نماز پڑھنا اگر کو کتنے لوگوں کو نہیں معلوم. اسلام میں نماز پڑھے تو نماز نہیں پڑھے تو بہت بڑا گناہ اگر کو کتنے لوگوں کو نہیں معلوم. ایون نماز اتنی باہی کے جو بھی فرائض ہیں نہیں کرے نہیں سکنا نہیں کرے نہیں تو اسلام کے دائرے میں سے چل جاتے. کتے چیزاں بھی معلوم تو بھی معلوم یہ بہت بڑے گناہ کر کو معلوم، لیکن پھر بھی کرتے نہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ خالی علم رہے تو تقوی آ جاتا نہیں. وہ ایک غلط فہمی ہو. علم کی وجہ سے تقوی آتا اگر وہ سمجھنا غلط فہمی. خالی علم کی وجہ سے آتا نہیں تقوی، علم کی وجہ سے اور انسان کا سوچنے سمجھنے کی کیپیسٹی کی وجہ سے. تو انسان سوچنے والوں کے واسطے دین، سمجھنے والوں کے واسطے کیسے تفکر کرنا، ریفلیکٹ کرنا، اللہ کے آیتوں کے اوپر سوچو سمجھو کر کو. قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہم نا دیکھتے یاد دلاتے رہتے. ہمیں اس کے پہلے دیکھے سو کتنے کی صورتوں میں، چاہے سورہ ملک ہو یا بھائی کی صورتوں میں بھی ہو، یہ میرے آیتوں کی طرف دیکھو کر کو بولتے. کئی کو بولتے آسمان کی طرف دیکھو، میں تم نا کیسا بنائے ہوں آسمان کو کر کو. اور تمہاری پیدائش کی طرف دیکھو، تم نہ میں کیسا پیدا کروں، اما کے پیٹ میں تمہیں کیا تھے کر کو، تم نہ کون تم نہ پالنگ کر کو. میں تم نہ تم سبھی آنکھاں دیوں ہاتھاں پاواں دیوں، سمجھ دیوں، سننے کا بولنے کا طریقہ سکھاؤں، چیزاں سبھی دیوں، یہ سبھی دیوں دیکھو سمجھو سوچو کر کو بولتے ہیں. کئی کو اس طرح سے سوچے تو انسان کو جو ہے تقوی آتا سو کر کو. ٹھیک اسی طرح تم نہ میں زمین کو کیسا پالتا ہوں، ایکو سسٹم کیسے چلتا ہے سائیکل، کہ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے کھیتی اگتی ہے، تم نے سو بھی پالتا ہوں میں کہتے سو. یہ سب بھی چیزاں کے بارے میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے. کئی کو ذکر کرتے بولے تو انسان کو سوچو کر کو بولتے ہیں. کئی کو انسان جب سوچتا سمجھتا تفکر کرتا انہیں کیا کرتا ہوں اس کے دل میں تقوی آتا. خالی علم سے تقوی آتا نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. علم والا ہوتے ہیں کو لوگ جو ہے اللہ سے ڈرنے والے ہو جاتے ہیں کہتے سو سمجھنا
वो नासमझ की बात है। वो इल्म से आता नहीं। इल्म के साथ इंसान के पास रहना सो चीज क्या का, तो सोचने समझने का एबिलिटी। और एक ये एबिलिटी कब आती इंसान के पास, सोचने समझने का एबिलिटी कब आती इंसान के पास? कौन सा इंसान सोचने समझने का काबिलियत रख सकता? वही इंसान रख सकता जो इसे प्रैक्टिस करता था, बार बार सोचता था, बार बार समझने की कोशिश करता रहता, ये क्या हो वो क्या हो करके। अब जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं इन चीजों, अल्लाह के आयता जो भी जिक्र करते हैं, चाहे वो पैदाइश की आयत हो या नहीं तो आसमान को बनाने की आयत हो, इन जमीन को बनाने की आयत हो, कुछ भी हो, ये सारे आयतों के ऊपर, सारे अल्लाह के निशानियों के ऊपर इंसान बार बार सोचने की प्रैक्टिस करता रहता, समझने की प्रैक्टिस करता रहता, उसमें आदत आती। वो आदत आई तो क्या होता था, तो उसे ये सोचने समझने से उसके दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला का तकवे का कैफियत आती, दिल की कैफियत बदलती। तब उसे जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग देते हैं इस्लाम के बारे में। वो तो इस्लाम के ऊपर अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाना, खाली किताबों से पढ़ने से आ जाता अगर को समझना, वो ना समझ की बात है वो। या तान तो भी जा कोर्स कर ले, मुझे आ गया इल्म कर को हु हा कर को उछलना, ये भी जो है ना समझ की बात। या अंडरस्टैंडिंग कते सो चीज कते सो ये कसरत से कोशिश करते रहे तो आती सो, बार बार सोच को तफक्कुर करते रहे तो, समझने की कोशिश करते हैं तो, अमल करते हैं तो चीजों के ऊपर, वो भी अब आगे जाकर देखने को मिलता। खाली ईमान वन, यहाँ अब तक क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला फत्तकुल्लाह या उलिल अल्बाबिल्लज़ीना आमनू का तो बोलते हैं, आए समझने वालों, अल्लाह से डरो, आए समझने वालों जो ईमान लाए हो, आए सोचने वालों जो ईमान लाए हो। अल्लाह से डरो और बोलती हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे तरफ एक ऐसे जिक्र नाजिल करे हैं। इंडीड अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज रिवील्ड यू टू ए रिमाइंडर। क्या जिक्र? कुरान नाजिल करे हैं, ये कुरान का नाजिल करना कितना की बड़ा नेमत है। वो तुम्हारे तरफ आया है तो तुम्हें सोचने वालों, समझने वालों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो करके फिर आखिरी दफा बोलते हैं, फिर से डरो कहते हैं। तो डरना कहते सो चीज अल्लाह से खौफ रखना कहते सो चीज, कई को बार बार सिखाते हैं। कई को बोले तो इंसान जब खौफ रखता अल्लाह का, अल्लाह के हद्दां के ऊपर उन्हें अमल करता, अल्लाह के हद्दां को क्रॉस करता नहीं। जब अल्लाह के हद्दां को क्रॉस करता नहीं, अल्लाह के अजाब से उन्हें बच जाता, अल्लाह के अजाब से बच जाता, तो उन्हें दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब होता करने की बात है। ओके। और क्या बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी तरफ में कुरान नाजिल करियो, नाजिल करके नेक्स्ट आयत में क्या बोलते हैं, रसूलन यतलू आयाकुम रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिल लियुखरिजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। और एक ऐसे पैगंबर तुम्हारे तरफ भेजे हैं जो तुम्हारे को खोल खोल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आयतों को बयान करते रहते, तुम्हारे सामने तिलावत करते रहते हैं, बात तुम्हारे को समझाते रहते हैं। मुबय्यिनातिन, एकदम क्लियर तरीके से तुम ना सही तरीका क्या कहते सो आयतों को समझाते हुए, समझाने के वास्ते मैं तुमने खाली एक किताब देखो भेज डाला नहीं, किताब के साथ एक रसूल को भेजे हूँ, एक ऐसे रसूल जो तुम ना आयतों को क्लियर तरीके से समझाते रहते हैं, कई को समझाते रहते ताकि तुम्हारे लोगों को जो ईमान ले लगाते, वो लोगों को जो ईमान ले लगाते, ईमान ले लगा को अच्छे काम करते हैं, सो लोगों को, वैसे लोगों को अंधेरे की जिंदगी में से निकाल को, इना बिना जुल्मात इलन नूर, अंधेरे की जिंदगी में से निकाल को रोशनी की तरफ ले जाने के वास्ते कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि मैं तुम ना कुरान भेजूं, आए समझने वालों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हारे तरफ एक कुरान भेजूं सोच नहा को, एक ऐसे रसूल को भेजूं तो तुम्हें तुम्हारे को खोल खोल को आयता बयान करते हैं, क्लियर तरीके से समझाते हैं। किसे समझाते हैं? ऐसे लोगों का कई को समझाते हैं जो ईमान ले लगाते हैं वो लोगों को, और अच्छे काम करते हैं सो लोगों को, एक अंधेरे की जिंदगी में से निकाल को रोशनी की जिंदगी की तरफ ले लग जाने के वास्ते। देखे तो यहाँ रोशनी की जिंदगी में, तो यहाँ पे किसके बारे में जिक्र होता है? ऐसे लोगों के बारे में जो ईमान ले लगा को अच्छे काम करते हैं। का तो खाली ईमान ले लगा ऐसे लोगों के बारे में जिक्र होता नहीं है, ईमान ले लगा को अच्छे काम करते हैं ऐसे लोगों के बारे में।
وہ کون سے اچھے کام جو قرآن بتاتا ہے سو اچھے کام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہے سو صحیح کام، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے حکامات کے حساب سے، جو رولنگز کے حساب سے زندگی بتانے کی بات ہوتی ہے یہاں پہ، تو اچھے کام کرتے ہیں، خالی ایمان لے لگا کو ہوتا نہیں، ایمان لے لگا کو اچھے کام کرتے ہیں سلوان کے واسطے میں ایک ایسے رسول کو بھیجوں جو ان کو آیتاں کھول کھول کو بیان کر کو اندھیرے کی زندگی میں سے لے کو نکال کو ایک روشنی کی طرف لے لگ جاتا ہے ایسا زندگی بنائے جیسا کرنے کے واسطے، اینڈ اور جو کوئی بھی اس طرح سے اللہ کے اوپر یقین رکھے گا، پھر سے بولتا ہے کیا وہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی بھی اللہ کے اوپر یقین کر کو اور اچھے کام کریں گا، اچھے اعمال کریں گا، اسے جو ہے میں اسے جنت میں داخل کرتا ہوں جس کے نیچے لہریں بہ رہی ہیں، اور وہ جو ہے انہیں ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا، وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسے وہاں پہ بہترین رزق عطا فرمائیں گے کر کو یہاں پہ بولتا ہے کرنے کی بات ہے تم نا۔ یہاں پہ کس کے بارے میں ذکر ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں جن لوگ ایمان لے لے کو آپ کو نیک کام کرتے ہیں، دو بار ذکر ہوا ایک ہی آیت میں، دو بار کون سی چیز؟ ایمان لے لگانا اور اس کے بعد اچھا کام کرنا، یہ دو چیزوں کے بارے میں ذکر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ خالی ایمان لے لگا کے تو ہوتا نہیں، ایمان کے حساب سے تمہارے اعمال بھی رہا۔ سبحان اللہ، جب ہمیں سورۃ الکہف دیکھے تھے، سورۃ الکہف میں جو لمبی سورت ہے، آخری رکوع میں ہم نے ملا سو ایک چیز بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے رہے، تمہارے اعمال 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 تمہیں کرتے ہیں سو کام، تمہارا پورا فیٹ دنیا کی زندگی میں، آخری کی زندگی میں پورا تمہارا تقدیر کا سو، تمہارا سچویشن کا سو معلوم ہوتا سو، ایک ہی ڈیسائیڈ ہوتا سو کون سی چیز کے اوپر تمہیں، خالی تمہارے ایمان کے اوپر نہیں، ایمان لے لگا کو کیسے اعمال کریں تمہیں، تمہارا ایمان اچھا ہے میں فل ایمان اللہ کے اوپر فل یقین ہے بھائی، یہ ہے وہ ہے کر کو تمہیں فیل ہو جانے کا نہیں، اس کے بعد تمہیں کیسے اعمال کریں، اس کے حساب سے تم نہ میں دنیا بھی دیتا ہوں آخرت بھی دیتا ہوں۔ اعمال کیا کہ تمہیں دنیا کے کر لیتے ہیں، اپنے مرضی کے حساب سے کر لیتے ہیں، اللہ کے حکمان کو توڑ لیتے ہوئے کر لیتے ہیں، تم نے جو صحیح دکھا وہ کر لیتے ہیں، مجھے سب بھی معلوم کر کو اپنے مرضی سے زندگی بتا لیتے ہیں، ویسے اعمالوں کے بارے میں نہیں ذکر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائے سو اعمالوں کے بارے میں، اللہ کے حساب سے، اللہ بترخی سو حدوں کے حساب سے زندگی بتانے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے سو طریقے کے بارے میں دیکھا گیا تو جو بھی ہمیں اب تک دیکھتے آتے رہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے سو ساری چیزاں بھی ہو، اچھے اخلاق کے بارے میں، اچھے اخلاق کے بارے میں جو بھی ہمیں حدیثاں دیکھے، اس میں ہم نے دکھتا سو کیا وہ خالی اعمال کے بارے میں، زبان کے ساتھ ہی کتنے اعمال کر کو انسان جہنم میں جاتا کر کو ہمیں دیکھے تھے، زبان سے انہیں کرتا سو باتوں کے ذریعے سے کتنے چانسز ہیں انہیں جہنم میں جانے کے، سب آخرت میں جہنم میں سب سے زیادہ ریزن ہوتا سو انسان جہنم میں رہتے سو، ریزن کیا آگا تو انہیں آدمی زبان کی مل جا وجہ سے، سکتا ہے اس کو جو سے بھی بول عمل، آدمی سے گالی نکال جو بھی جو بھی عملہ ہوتے سو زبان سے ہوتے سو، عملہ جو ہے نا وہ جو ہے ان کی تعداد زیادہ رہتی، ویسے لوگوں کا کاؤنٹ زیادہ رہتا جہنم میں، کہیں کہ تو وہ اس کے علاوہ جو بھی اچھے عملہ ہوتے وہ بھی زبان سے ہوتے سو، دین کا پھیلانے کا جو اچھا عمل ہے، کس طرح سے دین زیادہ پھیلتا سو؟ زبان سے، رائٹ، دین سکھانے سے، دوسروں کے ذریعے سے۔ ویسے دوسرے اعمالہ میں جو بھی اچھے اعمالہ رہتے، چاہے وہ ہمیں ہمارے پریوار کے اندر کرتے سو اچھے اعمال، گھر کے اندر کرتے سو اچھے اعمالہ، یعنی تو گھر کے باہر دوسروں کے ساتھ کرتے سو اچھے اعمالہ، یہ عملوں کے ذریعے سے انسان کا فیوچر کرتے سے ڈیسائیڈ ہوتا، چاہے وہ دنیا کی زندگی میں ہو یا آخرت کی زندگی میں۔ اس کیسے سورۃ الملک میں ہم نے شروعات میں کیا معلوم ہوتا سو کہ انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا اگر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے کیا اگر کو ایکم احسن عملا، تم میں سے سب سے بہترین اعمال کون کرتا کہ میں ٹیسٹ کرنے کے واسطے میں دنیا میں تم لوگوں کو بھیجوں کر کو بولتے ہیں،
کیا تو وہاں جو ہم نے معلوم آتا ہے ہم لوگوں کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہو، ہم لوگوں میں سے اپنے آپ سب سے بہترین اعمال کون کرتی ہیں، بیسٹ اعمال کون کرتی ہیں، وہ ٹیسٹ کر کو ہمارے آپ کئی کو بولے تو ہمارے اعمال کے حساب سے ہماری آخرت رہتی، دنیا بھی رہتی، آخرت بھی رہتی، اور آخرت اور بہتر رہتی، کئی کو وہاں پہ صحیح بدلہ ملتا، قد احسن اللہ لہا رزقا، کا تو بہترین رزق ملتی ہے وہاں پہ آخرت میں ہمارے اعمال کے وجہ سے۔ تو انسان دنیا کی زندگی میں دیکھ لینا سوچ کئی کا تو آج کل کیا ہمیشہ انسان کی زبان پر رہتا سے ایک چیز کمپلینٹ کیا ہو، ارے بھائی میں اتنا دعا کرتا ہوں، اتنا دعا کرتا ہوں، دعا قبولیچ ہوتی نہیں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، دعا قبولیچ ہوتی نہیں۔ وہ لوگوں کو سوچ لینا سے کیا تو بھائی تو دعا کر لیتا ہے، بھائی اعمال کیسے ہے تیرے، اعمال کیسا ہے، کئی کو تو یہاں پہ پورے آیتوں میں ذکر ہوتا ہے سو اعمالوں کے بارے میں، تیرا ایمان کیسا ہے کہتے سو نہیں، ہاں ذکر ہوتا ہے سو تو ایمان لے لے کا کو اس کے بعد کیسے اعمال کرا تو، چاہے وہ تیرے گھر والوں کی طرف ہو، تیرے اپنے طرف ہو، یا نہیں تو باہر والوں کی طرف ہو، تو کتنے اچھے اعمال کرا اس کے اوپر ذکر ہوتی، اور وہ اگر تو زیادہ کرنے لگا تو آٹومیٹیکلی تیرے زندگی میں برکت آ جاتی، تو دعا زیادہ کرو نہیں کرو تیرے زندگی میں برکت دکھتی چ رہتی، دنیا کی زندگی میں بھی تجھے کامیابی ملتی انشاءاللہ عزیز، آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اٹھا کو دیکھے تو ہم نا سب بھی ملتا سوچ کو سے رقم کے اچھے اچھے اعمال کر سکتے کہتے سوچ ہمیں دیکھے، چاہے وہ گھر کے اندر کے لوگوں کے بارے میں ہو، یا ایون تمہارے پڑوسی کے بارے میں ہو، یا نہیں تو تمہارے بات ہے سو رشتہ داروں کے بارے میں ہو، یا گیسٹان کے بارے میں ہو، یا نہیں تو ایک سوسائٹی میں ہو، کو سے بھی ہو، حدیثوں میں دکھتا سو ہمارے اعمالوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، تو وہ اعمال کے بارے میں ہم نا بہت سارے آیتوں ملے، اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 بار ذکر کرے کہ اے ایمان والوں، اے لوگ، اے سمجھنے والوں، سوچنے سمجھنے والوں جو ایمان لے کے آئے ہو، تم اللہ سے ڈرو، اور رسول اللہ تمہارا قرآن تمہاری طرف نازل ہوا اور ایک رسول بھیجے جو اچھے نیک جو یقین ایمان لے لگا کو اچھے اعمال کرتے ہیں لوگوں کو اندھیرے میں سے نکال کو روشنی کی طرف لے لگ جاتا ہے، اور جو اللہ کے اوپر یقین کر کو اچھے اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہوں، وہاں پہ جو ان لوگوں کو بہترین رزق دیتا ہوں، اور وہاں پہ وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے رہنا پسند کریں، ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے رہیں گے وہ لوگ کہ وہاں سے اب نکلنے کا نہیں، لا يبغون عنها حوالہ اگر کو ہم نا کس میں سورۃ الکہف میں آخرت وہاں سے انسان نکلنا نہیں چاہیں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے رہنے کی زندگی ہے وہ، اور اتنی خوشحال زندگی ہے کہ وہاں سے انسان نکلنا ہی نہیں چاہیں گا، اور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتایا، اور آخر آیت میں کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ is the one who created 7 heavens in layers، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو 7 آسمانوں کو ایک لیئرز میں کریٹ کرے، ایک اوپر ایک ایک اوپر ایک لیئرز میں کریٹ کرے، ٹھیک اسی طرح زمینوں کو بھی ایک اوپر ایک لیئرز کریٹ کرے، کہتے 7 زمینہ 7 آسمان ہے اگر کو یہ آیت میں معلوم ہوتی، لیکن ہم نا یہ آیت کو سمجھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو ہمارا سائنس یا ہمارا نالج ہمارا علم اتنا دور تک بھی نہیں پہنچا کہ ہم نا وہ 7 آسمانہ کو سے ہے کہ پہچاننے کا واسطے، اوکے، لیکن ہم نہ مان سے کیا کہ 7 آسمانہ ہے 7 زمینہ ہے، اوکے، تو اللہ سبحانہ وتعالی آخری آیت میں کیا بولتے ہیں کہ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو 7 آسمانہ کو بنائے، ٹھیک اسی طرح 7 زمینہ کو بنائے، اوکے، اور نیکسٹ کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی the divine command اللہ کا جو کمانڈ ہے یہ دونوں کے بیچ میں نازل ہوتا رہتا، اوکے، اللہ کا جو کمانڈ ہے یہ دونوں کے بیچ میں نازل ہوتا رہتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی ہر چیز کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، اور ہر چیز کا جو ہے ان کو علم ہے کر کو قد احاط بكل شيء علما، تو علی کل شيء قدیر وہ بولتے ہیں، پھر قد احاط بكل شيء علما، ہر چیز کو پر کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور ہر چیز کا علم ہے کر کو ہم نا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہوئے یہ آیت کو ختم کرتے، سورہ کو ختم کرتے، سبحان اللہ۔ یہ جو صفت ہے کہ ہر چیز کے اوپر ہر چیز کرنے کی قدرت رکھنا اور ہر چیز کے بارے میں علم رکھنا ہے، دو صفتیں ہیں، قدیر اور علیم، جو علم رکھنے والا ہر چیز کے بارے میں،
یہ دو صفتیں سب سے زیادہ ہم نے دیکھنے کو ملتا قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں سو اوکے. تو اتنے امپورٹنٹ چیزیں ہیں سمجھ انسان کو سمجھنے کا کہ ہر چیز کے اوپر کرنے کا قدرت رکھ سکتا. تمہیں کیا چاہے وہ تمہیں اللہ کرنے سے مانگ سکتے, وہ دینے کی قدرت رکھ سکتا. اور تمہارے دل میں کیا ہے کہ سو تمہیں کرتے ہیں سو حرکتاں تمہیں کرتے ہیں سو کاما تمہیں کسی بھی معلوم ہے نہیں سکا جو بھی کرتے ہیں اچھے کام ہے برے کام ہر چیز کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ علم رکھتا جانتا. جب انسان کی زندگی میں اس طرح کا سوچ آ جاتی ہے تو کیا ہو جاتا آٹومیٹیکلی اللہ کے اوپر بھروسہ اسے بڑھ جاتا, اللہ کے اوپر توکل بڑھ جاتا, اور اللہ کے سے انہیں ڈر بھی آ جاتا, اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں آ جاتا. تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا اس کا جینے کا طریقہ بدل جاتا. تو یہ سورہ ہم نے سکھاتا سو اوکے. ایک رقم سے طلاق کے بارے میں ہم نے پورا ڈیٹیلز دیتے ہوئے زندگی میں اگر یہ اللہ کی حداں کو سکھاتے ہوئے حداں کیا ہو سکھاتے ہوئے یہ سورہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نا اللہ کے حداں کو توڑے تو کیسا کہتے سو وہ ڈراتے ہوئے پھر اللہ اصل کون کہتے سو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم نا بھیج مقصد کیا کہتے سو اللہ کا خوف کہتے سو تمہارے دل میں کیسا آتا کہتے سو وہ بھی ہم نہ سکھاتا ہے کہتے اللہ اصل کون ساتھ آسمانہ بنائی ساتوں زمینہ بنائی اللہ کا جو کمانڈ ہے یہ دونوں کے بیچ میں نازل ہوتا دونوں کے بیچ میں اترتا اگر کو بول کو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا اور ہر چیز جاننے والا ہے اگر وہ بولتے ہیں ختم کرے گا تو یہاں پہ خالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ پاور کے وہ ذات اللہ کی ذات کے بارے میں ہم نے سمجھاتے ہوئے ختم کرے کئی کو اللہ کا خوف آنا اگر کو دل میں. تو یہ ایکچولی نام کیا یہ طلاق کہتے سو سورہ بن کی یہ پورے سورے میں ہم نے ملتا سو کیا ہو اللہ کا خوف اللہ کا خوف کیسے دل میں اتارنا کرتے سو کئی کو جب انسان کے دل میں وہ آ جاتا اس کا جینے کا طریقہ بدل جاتا تو آٹومیٹیکلی اس کے رشتے بھی جو ہے وہ رشتے میں بھی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا وہ دکھتا انہیں زندگی بتاتا ہے سو طور طریقے میں دکھتا انہیں کس کے ساتھ زندگی بتاتا ہے اس کے پیش آنے کے طریقے میں دکھتا. تو کیا ہوتا کہ تو آٹومیٹیکلی رشتے اچھے رہتے تو کیا ہوتا ایک گھر اچھا رہتا ایک گھر خوشحال رہتا. گھر خوشحال ہے تو کیا وہ گھر سے ہے تو نکلتے ہیں سو بچے بھی جو ہے اچھے مزاج کے رہتے ہیں تو سوسائٹی پوری اچھی ہو جاتی سوسائٹی پوری خوشحال رہتی اچھی رہتی جو مقصد ہے اسلام کا رائٹ وہ مقصد کا سو پورا ہوتا کا نہیں بات. تو وہ چیز ہم نا یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے پورے صورت میں. تو یہ سورہ جو ہے یہاں پہ الحمدللہ ختم ہوتا اوکے. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اتنا اہم سورہ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ہمیں اس کا تفسیر میں جا کر ڈسکرپشن دیکھنے کا موقع دیا ہے. اللہ تو یہاں پہ پورا ریوائز آلریڈی کر دا لوں پہلا رولس کیا کرتے سو اب یہ آج کے سیشن میں ہمیں دیکھے سو کیا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خالی یہ عذاب کے بارے میں جو خوف دلانا رائٹ. تو وہ چیزوں سے بھی ہمیں دیکھے کیسا کتنے سوسائٹیز کو یہ حداں توڑ لے کو مرضی سے زندگی بتاتے اسلام کیسا برباد کرے کرتے سو وہ ڈر پھر ہمارے طرف قرآن نازل کرے رسول کو بھیجے اگر ہمیں ایمان لا کو سوچنے والوں کا امپورٹینس وہ دیکھے پھر ایٹ دا سیم ٹائم اچھے اعمال کا امپورٹینس کیا کرتے سے دیکھے اچھے عمل کرنا کتنا امپورٹنٹ کر دیکھے اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کے بارے میں بھی دیکھے کیسا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے بارے میں قدرت رکھتے ہیں اور سب کے بارے میں علم رکھتے ہیں کو ہم نے دیکھنے کو ملا. اوکے تو یہاں پہ ہم کھڑیں گے کیا تو بھی ڈاؤٹس ہے تو بولو. لاسٹ ویک جو بھی ڈاؤٹس پوچھے وہ کلیئر ہوا کیا؟ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھیا جی وعلیکم جزاک السلام. اللہ خیر بھیا. جی وہی آپ جی اور کوئی ڈاؤٹس ہے کیا آج کے کلاس میں یا طلاق کے بارے میں کچھ بھی؟ اوکے اوکے تو یا انشاءاللہ یہاں پہ کھڑائیں گے سورہ آتے سو ہفتہ جو ہے آخری سورہ 28 پارے میں آخری صورت ہے سورۃ التحریم. انشاءاللہ عزیز اگلے ہفتے جو ہے سورۃ التحریم سٹارٹ کریں گے.
تو یا کچھ بھی ڈاؤٹس نہ ہے تو انشاءاللہ دعا کر لیں ختم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک له الحمد وهو على كل شيء قدیر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اني اسالك الجنة. اللهم اني اسالك الجنة. اللهم اني اسالك الجنة. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ عزیز یہاں کے ہم ختم کریں گے آج کی کلاس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.